السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ یہ صبح صبح کا ٹائم تو نہیں ہے، دوپہر کا ٹائم ہے اور میں کھانا بنا رہی تھی۔ آج میں بہت بیزی تھی، سردی کافی ہو گئی ہے اور میں نے سردیوں کے کپڑے نکالنے تھے، تو ٹھنڈ ہو گئی ہے کافی زیادہ، اس لیے میں بہت بیزی تھی۔ تو میں نے ولاگنگ کرنی مجھے تھوڑا مناسب نہیں لگا، تو میں نے ویڈیو شوٹ نہیں کی۔ یہاں میں کچن میں تھی تو آج کھانے میں کڑی بنا رہی تھی۔ آج سارے لمبے لمبے کام ہی میں نے شروع کیے ہوئے تھے، تو آج فرمائش تھی کہ آج کڑی کھانے کا دل ہے، تو میں نے کڑی بنا لی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، کتنی عجیب بات ہے، مجھے تو عجیب ہی لگتی ہے۔ جو کام زندگی کے ساتھ ساتھ ہم کرتے چلے جاتے ہیں، ایک ایک دن گزرتا جاتا ہے، تب تک ہر کام کے ساتھ ایک پرانی یاد، ہر کام کے ساتھ ایک پرانی بات ذہن میں کیوں آ جاتی ہے، اور یہ ہمارے ڈپریشن میں رہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم پچھلے جو گزر گیا ہے اس کے بارے میں اس میں رہتے ہیں، ہم آگے نہیں سوچتے، ہم آنے والا کل نہیں سوچتے۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہیے، کم از کم وہاں ضرور جئیں جو آپ کا ٹائم ہے، جس ٹائم سے آپ گزر رہے ہیں وہی حقیقی زندگی ہے۔ ایک کڑی جب میں آج بنا رہی تھی تو مجھے ایک بہت ہی پوری کہانی یاد آئی، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے ضرور شیئر کروں گی، ابھی تو نہیں میں بتا رہی، لیکن اس کے پیچھے پوری سٹوری ہے کڑی کے بارے میں۔ اب سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کڑی کے بارے میں کیا سٹوری ہے، لیکن وقت آنے پہ آپ کو ضرور بتاؤں گی، ضرور شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی۔ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی صبر کے بارے میں ہے۔ صبر کرنا بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے۔ صبر برداشت کرنا بہت اچھی بات ہے۔ صبر سے انسان سب کچھ جیت سکتا ہے، صبر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ اگر صبر ہے تو کیا انسان کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں پا سکتا؟ صبر نہیں ہے انسان میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، جو میں نے سنا ہے میں وہ کہہ رہی ہوں، اور ان میں سے میں کوئی بھی بات نہیں مانتی۔ مجھے لگتا ہے صبر وہاں کرنا چاہیے جہاں کرنے کا حق ہو۔ کیا سامنے والا بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ بہت صابر ہیں، یا آپ اس کو پلٹ کے جواب نہیں دے رہے، یا آپ اس کی ہر بات کو ایک اسپنج کی طرح ایبزارو کرتے جا رہے ہیں؟ کیا وہ سامنے والا بندہ اس قابل ہے کہ اس کی بات پہ صبر کیا جائے؟ مجھے ایک بات بتائیں، آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، میں بھی اسی دنیا میں رہتی ہوں، کیا آج تک کسی نے یہ کہا کہ فلاں بندے نے میں نے اس کو تلخ بولا لیکن فلاں بندے نے بڑے صابر طریقے سے میری بات کو برداشت کر لیا، یا میری ہر بات سہ جاتا ہے؟ کبھی نہیں، یہ کوئی نہیں کہتا۔ صبر وہاں کریں جہاں کرنے کا حق ہے۔ صبر کے آگے اپنی جان پر ظلم شروع ہو جاتا ہے، اور جو یہ غلط بات ہے۔ اپنے آپ کو آپ کب تک آزمائیں گے؟ اگر بات صبر کے اوپر چلی گئی ہے تو اس کا مطلب آپ نے اپنی جان پر ظلم شروع کر دیا ہے۔ میں یہ نہیں بول رہی کہ صبر کرنا بری بات ہے، بہت اچھی بات ہے، صبر کرنا چاہیے، مگر ایک وقت آتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا ہمارے صبر کا فائدہ اٹھا رہا ہے، تو پیچھے ہٹ جائیں اور بول دیں نو۔ اگر تم اپنے گھر کے نواب ہو تو میں بھی اپنے گھر کی رانی ہوں، اور جب آپ نو کہنا سیکھ جائیں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ خود کو یوز مت ہونے دیں۔ اگر آپ نے خود کو گدھوں کی طرح اپنے اوپر بوجھ ڈالنا سیکھ لیا ہے تو پھر اس میں کسی دوسرے بندے کی غلطی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے، جس نے آپ نے سامنے والے کو نو کہنا نہیں بتایا کہ آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو بھی درد ہوتا ہے، اور سامنے والا بندہ مزید آپ پہ بوجھ ڈالتا چلا جاتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ بھی انسان ہیں۔ اگر اس دنیا میں ایک دوسرے کا ہم
یہ پتہ چل جائے کہ سامنے والے کو ہمارے سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر ہم دنیا کے بہترین انسان ہیں، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے، نہ ہم یہ ایسے کرتے ہیں اور نہ ایسا سوچتے ہیں۔ ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ سامنے والے نے اتنا کچھ برداشت کر لیا، اتنا کچھ سہ گیا، اس کا مطلب کہ اس میں دماغ نہیں ہے، اس میں سینس نہیں ہے، وہ پاگل ہے، گدھا ہے۔ حالانکہ رشتوں کو نبھانے کے لیے بعض اوقات گدھوں کی بھی بات سننی پڑتی ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، صرف اس لیے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کسی کو منہ توڑ کے جواب نہیں دے سکتا، وہ مان رکھ لیتا ہے اور ہم اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، صرف یہ سوچ کے کہ نہیں سامنے والا پاگل ہے، دماغ کم رکھتا ہے، دماغ چھوٹا ہے جو یہ ہماری سن رہا ہے اور اس کو مزید سنائی جائے۔ ہر انسان عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، جواب دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اس کا صبر اس کی کمزوری مت سمجھیں، اگر وہ برداشت کرنا جانتا ہے تو وہ جواب دینا بھی جانتا ہے۔ سامنے والے کو کچھ نہ سمجھیں مگر انسان تو سمجھیں۔ زیادہ زبان چلا کے آپ جیت نہیں رہے، بلکہ آپ اپنے اندر کی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں سامنے والے کو، اور اللہ کی ذات کہتی ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو پھر آپ کیسی زندگی جی رہے ہیں کہ آپ کسی سامنے والے کو انسان ہی نہ سمجھیں؟ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ سامنے والا انسان بھی صبر اتنا کرے جتنا وہ کر سکتا ہے، خود پہ سہ کے، خود کو بیمار کر کے، برداشت کر کر کے تو کسی کا کچھ نہیں جاتا، انسان خود بیکار ہو جاتا ہے، اور ایسا بیکار ہوتا ہے کہ رشتہ دار بھی اس کو اپنے گھر ایک دن کے لیے بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ کسی کا قصور نہیں، ہمارے خود کا قصور ہے۔ صبر کرنا غلط بات نہیں ہے، حد سے زیادہ اچھا دکھانا، حد سے زیادہ صبر کرنا یہ غلط بات ہے، خود پہ ظلم ہے، اور اب خود پہ ظلم کرنا غلط بات ہے۔ یہ بہت آسان ہے کسی کا پتہ کرنا کہ سامنے والا کیسا ہے، کون ہمارے ساتھ مخلص ہے، اس زندگی میں کون ہمارا اپنا ہے اور کون پرایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طریقہ ہر چیز انہوں نے واضح کر کے ہر چیز کو بتایا ہے تو ہم ان چیزوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کسی کے ساتھ کھانا کھا کے دیکھ لیں، بیٹھ جائیں اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے، آپ کے اس کے رویے سے پتہ چل جائے گا کہ وہ انسان کیسا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں، آپ کو سفر میں پتہ چل جائے گا، وہ اپنی اوقات دکھانا کبھی باز نہیں آئے گا۔ نیچر کبھی چینج نہیں ہوتی، میں بار بار ایک ہی چیز کہتی ہوں، نیچر کبھی چینج نہیں ہوتی۔ کسی کو پرکھنا، کسی کا دیکھنا کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں، اس کے ساتھ پیسوں کا لین دین کر کے دیکھیں، آپ کو ہر چیز شیشے کی طرح صاف ستھری نظر آئے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے رستے دکھا دیے ہیں تو پھر اس میں غلطی ہماری ہے، کیونکہ ہم غلط طریقے سے اپنی زندگی کو شروع کرتے ہیں اور پھر روتے ہیں، فلاں کے آگے رو لیا، فلاں کے آگے رو لیا، کسی کا کچھ نہیں جاتا، ہم خود اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں بلا وجہ ہر بندے پہ اعتبار کر کے۔ اور یہ میرے گھر میں ایک چھوٹی سی ننھی سی گڑیا ہے، شہزادی ہے ہمارے گھر کی۔ یہ کون ہے یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گی، یہ بڑی پیاری سی بچی ہے، ہمارے گھر کی رونق ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اس کے نصیب بہت اچھے کرے، اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے۔ اور یہ کینڈیز کھول کے تو کہہ رہی تھی کہ بیا میں اس کا یہ بنا رہی ہوں، میں نے یہ لکھا ہے، میں یہ بنا رہی ہوں، کبھی کہہ رہی تھی میں گاڑی بنا رہی ہوں، کبھی کچھ، اور میں اس کی معصومیت اور اس کی باتیں اور اس کی حرکتیں دیکھ کے خوش ہو رہی تھی، اور میں اس کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی، اور میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لی، اس کو انجوائے کریں۔ یہ بات تو کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کے اوپر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تکلیفیں نہیں ڈالتا، لیکن جب ہمیں گدھوں کی طرح اپنے اوپر بوجھ لادنے کی عادت ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں اور کس حد تک برداشت کر رہے ہیں، جبکہ سامنے والے کی اتنی اوقات بھی نہیں ہوتی، اور ہم اس کے لیے بلا وجہ اپنے جذبات کو بہا رہے ہوتے ہیں اور بہت غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رات کا ٹائم آ گیا تھا تو میں کچن میں تھی، رات ہو چکی تھی،
شام کا کھانا میں روٹیاں بنا رہی تھی۔ دوپہر کا کچن جب صاف کر کے نکلے تو لگتا ہے اب بس یہ کچن صاف ستھرا ہے، یہاں کچھ نہیں بنانا، صاف ستھرا کچن کتنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن صفائی کے ساتھ ساتھ دوسرا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ہر گھر میں ہی ایسے ہوتا ہوگا۔ برداشت کیجئے پر اپنی جان پہ ظلم مت کیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔